کیونکہ آپ کی جسم کی مشقت نہیں ہے، تو فوراً آئل کے اوپر شفٹ کریں اپنے آپ کو. آئل کے اندر کم از کم کولیسٹرول نہیں ہے، ملائی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. دہی بھی کھانا تو سپریٹے والا کھاؤ جس سے ملائی اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ والا دہی کھائیں. کہیں پہ بھی کریم یا چکنائی کی انٹرس نہ ہو. یہ تین چیز جو ہے نا دشمن ہے، چینی، چکنائی اور چاول. ہاں چاول اگر ابال کے استعمال کیے جائیں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں، یہ دال چاول میں، وہ نقصان دہ نہیں ہے. چکنائی والے جو چاول ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. تو ان تین چے سے بچیں، اور ان تین چے کو چوری کرنے والوں سے بھی بچیں، ٹھیک ہے. وہ چینی چور آج کل ایک نعرہ بھی چل رہا ہے نا. اچھا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری زندگی کھانا ہے تو کم کھائیں اور ستھرا کھائیں، اگر آپ نے صرف 40-45 سال کی عمر تک کھانا ہے تو کھلا کھائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آج کل تو ینگ بچوں کے معدے جواب دے گئے ہیں مرغن غذاؤں کی وجہ سے. اور یہ مارکیٹ میں وہ پریزرویٹیوز استعمال کرتے ہیں، اور جا کے میں نے دیکھا یہاں تو ینگ جنریشن تو بیٹھی ہے باربیکیو کے اوپر ہوتی ہے، کڑھائیاں بنوا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جن کے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ٹوسٹ کھا رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں، اور یہاں ان کے پیسوں کے اوپر لوگ کڑھائی بنوا رہے ہوتے ہیں روزانہ ہی. آپ کو پتہ نہیں وہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا کیا مسالے ڈالتے ہیں، پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے معدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں. تو میں نے پوچھا یار نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتا سر جی فجر کی نماز تو میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، باقی نمازیں رات نو کٹھی کر کے ہی پڑھنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پورا دن بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تو صرف فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے. یہ بعض شیعہ نے اس مسئلے میں غلو کیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاک ہے، نہیں تو کہیں گے جی آلو جی لے کھاؤ، ناپاک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں بڑے بوڑھوں سے آپ دیکھیں گے اکثر بڑے بوڑھے جو ہیں یا بوڑھی ہیں وہ یہی دعا کرتی ہے اللہ کسی دا محتاج نہ کری تے ٹردیاں پھردیں چوک لیں. ٹھیک ہے سر، اس کے اندر قیامت مضمر ہے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ کری اور چلتے پھرتے ہی مجھے اٹھا لینا، اس کے اندر قیامت مضمر ہے. ان کے اپنے اعتبار سے بھی اور لوائقین کے اعتبار سے بھی. کئی لوگ تو کچھ عرصے بعد بیماری سے ایسے تنگ ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ وہ پھر لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جی بس دعا ہی کرو جی اللہ تعالیٰ یعنی آسانی فرما دے. وہ ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ چوکلے رنو، تو وہ کہتے ہیں اللہ آسانی فرما دے، یعنی کوڈ ورڈز رکھے ہوئے نا طریقے سے. تو وہ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کے لیے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرتا رہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا نبی معصوم ہوتے ہیں؟ جو کہیں گے جی معصوم ہے، تو ان سے صرف آگے ایک معصومانہ سوال کر لیں کہ یہ جو قرآن میں انبیاء کی غلطیوں کا بیان آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا، غلطی کہتے نہیں ہیں ترک اولا کرتے. جی جی وہ غلطی ان کے کہنے سے تو ترک اولا نہیں بن جائے گا نا، وہ تو ہے جن سے ہوئی ہے انہوں نے خود غلطی مانی ہے. تو ذرا پوچھیں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ کسی سے بندہ مر جائے وہ کیا ہے؟ ترک اولا؟ بندے دی جان ہی لے لئی ترک اولا ہویا؟ تو ٹھیک ہے منو اجازت دیو میں سارے علماء نال ترک اولا کراں، اس امت دی جان چھڑاواں ترک اولا کر کے. ترک اولا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ بہتر سے تھوڑا سا کام ہوا بہتر ہے. تو سر یہ تو واقعی یہ تو آلموسٹ واجب ہو چکا ہوا ہے علماء سو سے جان چھڑانا. ترک اولا نہیں ہے، یہ تو اولا سے اولا ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کو بریانی بہت پسند ہو، کئی دنوں کا فاقہ ہو، اور آپ کے سامنے لا کے بریانی کی پلیٹ رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور بڑے بڑے نورانی چہروں والے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک کلین شیو گنہگار سو کارڈ آپ کے نزدیک، بندہ آپ کے کان میں آ کے یہ کہہ دے کہ سر ان علماء اکرام نے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ملایا ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی بھوک باقی رہے گی؟ ایمانداری سے بتائیں. اچھا، اور آپ ان کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکا، آپ کہیں گے نہیں یہ تو کلین شیو بندہ ہے، اس کی تو بات ویسے ہی نہیں ماننی، اتنی نورانی شکلوں والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟
اور وہ نورانی شکلوں والے قرآن پہ حلف بھی دے دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ سر اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو ذرا چکھیں، اور کوئی چکھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو رہا ہو، تو پھر تو سر یہی ہو رہا ہے دین کے ساتھ، تو یہ کھلواڑ کیا ہوا انہوں نے آپ کے ساتھ. آپ ماشاءاللہ کتنی ان کی عظمت کے گن گا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے بندے جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علماء کی توہین ہو رہی ہے. جہاں جان جا رہی ہے وہاں آپ کو ٹینشن ہے، جہاں ایمان جا رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا، تو میں یہ مثال اس لیے دی کہ چونکہ اس بریانی میں چھپے ہوئے عیب اور انجام کا آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا آپ کو وہ اس کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی. اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ میں چھپے ہوئے وبال اور انجام کا ایک ایسا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بتائیں کہ اگر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں تو بابے کدھر؟ یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آیا؟ کہتے ہیں بابے لے جان گے نال کتنے جتنے آپ جان گے، کتنے جان گے وہ اسی نہیں کہتے. صرف تو کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیغے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا، یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے، اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے تو ڈیفینیٹ نہیں، پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے. حالانکہ انہوں نے امریکنز کو 2-3 بار ریکویسٹ بھی کیے، سانو ہی آزما کے دیکھو. ہاں اچھا، مستقبل میں ہو یا نہ ہو، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا ہوں گے، کوئی نہیں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. قرآن ماضی کے سیغوں میں اس لیے بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو کرے گا، لہٰذا سمجھو یہ ہو چکا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود مان لیں؟ یہ حساب ہو رہا ہے نا، حساب. تو اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوا. حضرت عیسیٰ کو چاہیے تھا یا اللہ تو نے تو قرآن میں نازل کر دیا ہوا ہے نا کہ میں تم سے یہی کہتا تھا تیری عبادت کرے. سر اللہ کو کون اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ یہ آپ کے بابا ہی کہہ دے رہے ہیں اسرائیل کو روح کھولی، یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. مجھے لگتا ہے انہوں نے لے ہی جانے نے پر کدھر اور.